ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد حمد و صلاۃ معزز اہل علاقہ روڈا تھل، آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے علاقہ کو مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے آگاہی کرنی ہے، اور اس حوالے سے میں مختصراً چند لفظوں کے اندر اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جو میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک عام شخص کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کا مسئلہ امت مسلمہ کے ایمان کا ضروری حصہ ہے۔ اور بالخصوص جو حالات ہمارے شہر روڈا تھل کے ہیں، اس حوالے سے میں آج اپنے روڈا تھل کی عوام سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ عرصہ دراز سے شاد اکیڈمی جو کہ مرزائیوں کی اکیڈمی ہے، وہ کچھ عرصے سے اپنے معاملات بچوں کو تعلیم کے حوالے سے اپنی طرف کھینچ رہے تھے وہ لوگ، تو ہم نے اس حوالے سے اپنا ادارہ قائم کیا، بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، باقی اداروں کے ساتھ ہم نے میٹنگ بھی کی، لیکن ہم کافی حد تک تو کامیاب ہوئے۔ لیکن اب جو مسئلہ ابھی درپیش ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ شاد اکیڈمی جو کہ ابھی ناکام ہو رہی تھی، ان کے بچوں کی تعداد کم ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے ادارے کو پیف کے اندر یعنی حکومت کے اندر لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے تقریباً تمام معاملات کلیئر ہو چکے ہیں، ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور ہمیں کیونکہ خبر بعد میں ملی ہے تو میں نے خود بھی کوشش کی ہے، اپنے سیاسی بھائیوں سے اس حوالے سے رابطے بھی کیے ہیں، اور حکام بالا تک ہم نے اپلیکیشن درخواستیں بھی بھیجی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اس معاہدے کو ختم کیا جائے تاکہ اپنے شہر کے اندر یہ جو فتنہ ایک بار پھر سے کھڑا ہو رہا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو بہت بڑا فتنہ ہوگا ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے حکام بالا سے بھی درخواست کی ہے، اپنے شہر کے سیاسی لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ العزیز شاہ جی ہم اس مسئلہ میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے اتنی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علاقہ بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ چلیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری نسلیں، ہمارا شہر اس فتنے سے بچ سکے۔ ہم اپنے معزز مہمان جو ہمارے ادھر آتے ہیں ہمارے پاس ملنے کے لیے اور ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس معاملے کو جلد از جلد نکالیں گے۔ ہم نے اپنی اپلیکیشن بھی دائر کروا دی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ حکام بالا، کیونکہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ہمیں یہ ملک ملا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر اسلام کا لفاظ ہو، ایک ایسی جگہ جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا نفاذ ہو، وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہوں۔ ہم نے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی ہے، ہم نے سب لوگوں سے یہ بارہا درخواستیں پیش کی ہیں کہ خدا خود کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی ایسے اداروں میں تعلیم دلوانے سے بچائیں۔ ہم حکومت پاکستان سے اور جو پیف کے ادارے ہیں ان سے یہ درخواست پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور ادارے کو پیف کر دیں، کسی کو بھی کوئی آپ آسانیاں پیدا ہر شخص کے لیے کر دیں، لیکن خدا یہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، حضور کے دشمن ہیں، باغی ہیں، ان لوگوں کو خدا آپ اتنی سپورٹ نہ کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز احتجاج ریلی کا اہتمام بھی کریں گے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور میں اپنے شہر کے لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بھی ایمان والے لوگ ہیں اور حضور کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ لوگ اپنے بچے ایسے اداروں کے اندر داخل نہ کروائیں۔ آپ کسی بھی ادارے کے اندر بچوں کو داخل کروائیں، لیکن جو لوگ حضور کی ختم نبوت کے دشمن ہیں ان سے آپ کبھی بھی اپنا تعلق نہ جوڑیں۔ امید ہے کہ اہل علاقہ اور ہمارے جو سیاسی حضرات ہیں، ہمارے سیاسی دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس مشن کے اندر شریک ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے مشن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیں اپنے مشن کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ایسے باغی لوگوں کا سر کچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا کو روک رہے ہیں، بالکل وہ یہ گواہیاں دیتے ہیں، اکثر سوشل میڈیا پہ وہ کمنٹس کرتے تھے، ان کے کمنٹس ڈیلیٹ کر دیے جاتے تھے، بچے کہتے تھے کہ ہم ادھر پڑھ کے آئے ہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ اچھا اچھا، اور جو زیادہ کرتا تھا پھر اس پر الزام لگا دیتے تھے کہ آپ کو انہوں نے قادیانی کر دیا، اس لیے اچھا اچھا اچھا، یہ وہی بات ہوگی نا۔ آپ کو آپ پتہ نا کہ ہیومینٹی فرسٹ پوری دنیا کے اندر فلسطین میں انہوں نے اتنی زیادہ مدد کی ہے اور کر رہے ہیں، افریقہ میں مدد کی ہے، ترکی میں زلزلہ آیا تھا وہاں مدد کی، اور ان میں بعض ایسے عناصر ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے، وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ انسانیت کی مدد کے لیے اگر یہ جاتے ہیں تو ان کو بیٹھے بیٹھے وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ ہمیں ڈالر بھیجیں ہماری جیب میں بھریں ڈائریکٹ، تو شاید ہمارا یہ نہیں کہ انسانیت کی مدد ان کو برداشت نہیں۔ یہی سیم یہی بھی یہی لگتا ہے یہاں بھی اسی طرح کہیں کہ وہ اسکول کو برداشت نہیں کر رہے کہ ہمارے بچے تعلیم کے زیور سے منور کیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو کوئی کسی قسم کا مذہبی تفریق یا کوئی دوسری طرح صرف دنیاوی تعلیم سکھائی جاتی ہے، لیکن وہ ان کا کیونکہ ہے کہ مخالفت کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے، تو وہ پھر اس پہ بھی برداشت نہیں کر رہے نا۔ انہیں انسانیت سے تو انہیں ہمدردی ہے بھی نہیں، بالکل ایسا، پتہ نہیں چلا جی جی بالکل وہ انسانیت کی ہمدردی تو کرنا بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ یہاں پہ وہ پیرانہ نظام ہے، ہمارے لوگ ہیں زیادہ مرید ہوتے ہیں پیروں کے، بالکل وہ بالکل، کہتے ہیں یہ پڑھ جائیں تو شاید ہمارے سے نکل نہ جائیں کہ ترقی نہ کر جائے، وہ دکھنا بھی نہیں چاہتے، انہیں ہمدردی بھی نہیں ہے، وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ یہ دبے ہی رہے۔ بالکل یہی ان کی ابھی ہم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کسی شریف انسان تک جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، آواز ہماری پہنچے اور وہ یہ چیز سمجھیں کہ ہمارے ملک کے بچے ہیں،
ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، تو کیوں یہ جو مخالف لوگ ہیں جو صرف مذہب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی آواز کو روکیں اور یہاں تعلیم اور ان کو آپ کو وہ سپورٹ دیں کہ آپ دل کھول کے بچوں کو پڑھائیں، اور وہاں علاقے کے جو لوگ بس رہے ہیں ان کو بھی یہ بتائیں کہ یہ تعلیم اس یہاں سے لی ہوئی تعلیم سے بچے کہاں پہنچے ہیں، کہاں جابے کر رہے ہیں۔ ہماری تو یہی کوشش ہوگی۔ تو آپ نے بھی کوئی لیٹسٹ جو آپ کے پاس کتنے بچے ہیں آج کل جو پڑھ رہے ہیں؟ آج کل بہت زیادہ ڈسٹرب کیے ہوئے ہیں، حالات بہت خراب کیے، یہاں تک کہ والدین میرے پاس آتے ہیں کہ آپ سرٹیفکیٹ لے آئے، اچھا، اور اس کو لگاتے تھے کہ ہم نے ٹیچر نکال دیا، ٹیچر تو کیا گیا، ٹیچر میرے ساتھ 5 تھے، دوسرے ٹیچر تھے ان کو بھی جو نکالا گیا گارنٹی ٹیچر تھے ان کے، تم ادھر سے پڑھانا چھوڑ دے، بہت اچھے ٹیچر تھے میرے ساتھ، 5-6 سال سے چل رہے تھے۔ اب ٹوٹل جو ہے 52 اسٹوڈنٹ میرے ہیں، میرے 500 سے 52 آئے ہیں۔ یہ صرف انہوں نے اتنا، والدین بیچارے میرے دفتر میں بیٹھ کر ایسے زاروں قطار ہوتے تھے، اچھا، کہ ہم کیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے بچے نہیں نکالتے تو وہ کچھ کی دکانیں تھی، کاروبار کر رہے تھے، تو یہ دکانیں وغیرہ آپ سے ہم کرایہ والی دکانیں واپس لے لیں گے، آپ کو کوئی کاروبار نہیں کرنے دیں گے، بائیکاٹ کرائیں گے۔ پھر وہ ایک جتھا وہ کرتا بھی ایسا تھا کہ ہر جو بات نہیں مان رہا اس پر فورس کیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے ادھر بچے بھیج رہے ہیں تو آپ سے ہمارا بائیکاٹ ہے۔ یہاں تک جب والدین مجبور ہوئے ہیں، پھر انہوں نے بچے سرٹیفکیٹ بھی دے کے جاتے تھے، کہتے بھی یہ تھے کہ اللہ حالات بہتر کرے گا، ہم نے پڑھانے ادھر ہی ہے، یعنی کہ وہ اتنے مطمئن تھے۔ اور پنجابی تو میں فکر تو 10 ہے، ایک اس طرح آیا، ایک سیکنڈ ذرا تھوڑا شور، اچھا وہ ٹرین گزر رہی تھی تو اس کے شور کی، اچھا اب آپ اپنا جو ہے شلوس ورڈ جس کو کہتے ہیں کہ آخر میں آپ کیا کریں گے علاقے کے شریفوں سے ڈیمانڈ، یا وہ جو جن کے ہاتھ میں یہ ہے پاور کہ وہ کچھ کر سکیں، کوئی چند الفاظ اگر آپ بتانا چاہیں۔ میں تو علاقے کے جو معززین ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان سے یہ کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارا جو علاقے میں ہے تعلیمی نظام کے لحاظ سے ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، اور بچے بھی بہت اچھا پڑھ رہے تھے، اور ان کو یہ ہے کہ پاکستان میں رٹا سسٹم ہے، ہم نے اس سے بھی نکالا کہ تاکہ ان کو چیزیں سمجھائی جائیں، اور بچوں کو یہ اویئرنیس پیدا کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ تو بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لحاظ سے سب کو پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنا ہے جو ظالم لوگ ہیں جو مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، والدین سے مجبور ہے وہ کہیں کہ اس ادارے میں اگر تھوڑا سا حالات بہتر ہوتے ہیں تو والدین تو اس انتظار میں ہے کہ ہمیں اگر مجبور نہ کیا جائے تو ہم ادھر ہی پڑھائیں گے، اور میں کافی کردار ادا کر سکتے ہیں اچھے لوگ جو ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ کرے اس طرح سے ان تک آواز آپ کی بھی پہنچے، آپ کی نیک نیتی ان تک پہنچے، اور جو شریف لوگ ہیں ان کو اس بات کی سمجھ لگے کہ ہم نے یہ والا کام جو ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ تعلیم حاصل کریں، خواچین جانا پڑے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے علاقے کے بچوں کو پڑھائیں جس طرح پہلے وہ کافی بہتر نظام ہے، ہماری وجہ سے باقی اداروں نے بھی کوشش کی تھی کہ ہم آگے پڑھائیں، لیکن وہ مقابلہ کر سکے، اور کوشش اب بھی ہے کہ ہم جتنا سے جتنا فائدہ دے سکیں۔ اب یہ آپ کے سامنے جو میں جہاں آپ کو دکھا رہا ہوں صبح سحر کے مناظر، جرمنی سے میں بول رہا ہوں فرینکفرٹ، یہاں اگر کسی کا بچہ اسکول نہیں جاتا یا والدین کسی وجہ سے بچوں کو، تو باقاعدہ ان کے اوپر کیس ہو جاتا ہے، باقاعدہ ان کے اوپر سزا دی جاتی ہے، پہلے ان کو ان کے خلاف جرمانہ بھیجا جاتا ہے، پھر بھی نہیں کرتے، پھر ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ بھیجیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ان ممالک نے کیسے ترقی کر لی ہے، یہ ان کے اندر کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے، کسی اسکول میں کوئی چکر نہیں ہے، کبھی یہ فلاں بچہ فلاں فرقے سے ہے، فلاں یہ ہے، عیسائی ہے، مسلم ہے، یہودی ہے، جس میں بھی۔ اور پھر یہاں اب یہ شروع کر دیا انہوں نے کہ عیسائی ملک میں اسلامی تعلیم، یعنی جو بچے اگر 10 بچے ہیں کلاس میں تو ان کو اسلامی تعلیم کے لیے ٹیچر مہیا کیا جا رہا ہے کہ اسلامی ٹیچر اسلام آپ کو سکھائے، تاکہ آپ کا جو مذہب آپ کا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہے۔ اور اس میں ہر فرقہ کے جو مسلمان ہیں ان کو وہ لے رہے ہیں اسکولوں میں، انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے، یہ ہے فرق۔
باقی انشاءاللہ تعالیٰ جویا صاحب آپ سے پھر دوبارہ گفتگو ہوگی. آج جمعۃ المبارک ہے. اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت سے ہی ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں فہم دے، عقل دے کہ یہ تعلیم کے معاملے میں کم از کم اپنے بچوں کو محروم نہ کریں. بہت شکریہ جی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. لیں جی جیسا